اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا۔ اس میں عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گی۔ ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی، خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ستر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری کے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، آج کے دور میں پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، سکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر، انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا۔ رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے، پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے۔ دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو، کس کو آئیڈیل مانتی ہیں؟ یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بناؤ، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے، انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے۔
आंखें क्या करती थी तुम्हारी, जुबान क्या बोलती थी। थोड़ी देर के बाद सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है चुप रहो, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे, जो कुछ तुम करते थे वो सब की गवाही देंगे। और 24वें पारे में चल करके आयत आती है वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। ये हमारे जिस्मों की चमड़ियां उस दिन बात कर रही होंगी, हत्ता के रिवायत में है रान की चमड़ी बोलेगी कि ये क्या क्या करता था। ये इंसान घबरा करके कहेगा अपनी चमड़ियों से तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बोलती नहीं थी दुनिया में, तुम कैसे मेरे खिलाफ खड़े हो गए। वो चमड़ियां उस वक्त भी कहेंगी कि तू आज खामोश हो जा, तेरी जुबान दुनिया में थी और आज अल्लाह ने हमें बोलने का मौका दिया है, ये सब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है जो अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दी है। रात की तन्हाइयां अगर तुमने अपनी हिफाजत में नहीं रखी तो कयामत के दिन मजमे आम में रुस्वा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। उस वक्त हमारे अमाल खोले जाएंगे जब हमारे माँ बाप भी सामने होंगे, हमारे बच्चे भी हमारे सामने होंगे, हमारी बीवियां भी होंगी। बल्कि हद तो ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, सबके सामने कहा जाएगा कि तेरी सारी तन्हाइयां बता, तूने क्या क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखो, वो मौला करीम है, 1000 गुनाह हो जाएं लेकिन उसका एक वादा है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उन्होंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन जब उन्हें किसी ने दुनिया में अल्लाह का खौफ दिलाया तो रात की तन्हाई में वो डर करके रोने लगे और कहने लगे बारे इलाहा, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मैं शरारत में आ गया और मैं गलत काम अपने हाथों से कर लिया, लेकिन ए इलाहल आलमीन तू अरहमुर राहिमीन है और मैं अख्ताउल खातिईन हूँ, मैं सबसे ज्यादा खता करने वाला और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रब ताला फरमाता है क़यामत के दिन वो आएगा, उसके नामे आमाल होंगे हाथ में, लेकिन ये जितने गुनाह थे वो सब मिटा चुके होंगे, फरिश्ते उन सब पर पर्दा डाल चुके होंगे, उसमें से एक गुनाह का भी तज़किरा वहां पर नहीं होगा। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, काश हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए। खताएं हुई है लेकिन तौबा कर लो, मेरा मौला वादा करता है कि हम सबको छुपा देंगे। यमहुल्लाहु मा यशा व युथबितु मा इंदहु व युथबितु मा यशा। अल्लाह जिसे चाहेगा मिटा देगा और जितना चाहेगा बाकी रखेगा। व इंदहु उम्मुल किताब, सारी किताब का असल उसी के पास है, वो जिसके गुनाह चाहेगा मिटा देगा।